لوگ جہنم میں۔ چنانچہ پہلا جواب کیا ہوگا؟ آئیے قرآن کریم سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ جہنمیوں کا پہلا جواب کیا ہوگا۔ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نمازیوں میں سے نہیں تھے، مصلیوں میں سے نہیں تھے۔ آگے اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی باتوں کو نوٹ کیا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ اور دوسرا جواب کیا ہوگا؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم لوگ مسکینوں کو کھانا کھلاتے نہیں تھے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، سورہ ماؤن کے اندر یہ لوگ کھلاتے تو نہیں تھے والا بات ہے، لیکن دوسروں کو ابھارتے بھی نہیں تھے کہ چلو بھائی میرے پاس نہیں ہے، چلو تم کھلا دو، ہے نا، میرے پاس نہیں ہے، دوسرے پڑوسی کو میں کہوں کہ میرے پاس آج پریشانی ہے، چنانچہ تم اس فقیر کو کھلا دو، مسکین کو کھلا دو، لیکن اس پر بھی وہ لوگ ابھارتے نہیں تھے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، کیا فرمایا؟ اور آگے پھر تیسری خرابی کیا تھی؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لوگ جو ہے جو لوگ غلط چیزیں کرتے تھے، غلط باتوں میں ملوث رہتے تھے، اسی طرح بیہودہ باتیں کرتے تھے، ان کے ساتھ ہم لوگ ہو جاتے تھے۔ جہاں بھی گندی باتیں اور اسی طرح شریعت کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں یا بدعتوں کی باتیں ہو رہی ہوں، وہاں پر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ ان کی مدد کرتے تھے، ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح سے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اسی پر بس نہیں کرتے تھے بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اس دن یہ لوگ خود سے جواب دیں گے کہ ہم لوگ قیامت کا جھٹلاتے انکار کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا پاٹ کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے لیے رکوع کرو، اس کے باوجود ہم غیر اللہ کے دربار پر جاتے تھے۔ حالانکہ سارے لوگ ہر نماز میں، چاہے وہ سنت ہو، نفل ہو، چاہے کسی بھی طرح کی نماز ہو، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے غور کیا؟ ہم نے کبھی تدبر کیا کہ سورہ فاتحہ ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ کون سی چیز ہمیں بتاتی ہے؟ سورہ فاتحہ ہی پر اگر انسان غور کر لے، مسلمان غور کر لے، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ جو دوسرے کے دربار پر جا کر سر جھکاتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اگر سورہ فاتحہ پر غور کر لے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ ہی پر ہم نے غور نہیں کیا۔ ہم تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سنت میں پڑھتے ہیں، نفل میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے اس میں؟ ہم اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری دنیا کا پالنے والا ہے۔ آگے الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جاتے۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے بندہ کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف عبادت ہی نہیں کرتے، صرف پوجا پاٹ ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم مدد بھی مانگتے ہیں تو تجھی سے مانگتے ہیں۔ ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ اور آگے بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راہ پر چلا، سیدھے راہ کی رہنمائی کر۔ ان چیزوں کو پڑھنے کے باوجود، ہم نماز میں پڑھنے کے باوجود، سنتوں میں پڑھنے کے باوجود، پھر ہم یہ ساری غلط حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ کھلم کھلا دلیل ہے کہ ہم سورہ فاتحہ ہی پر ہم نے غور نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم سورہ فاتحہ کا وہ ڈیپلی سے، گہرائی سے مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین سے ہمیں کیا چاہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اسی طرح جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ اعراف آیت نمبر 44 سے لے کے 51 تک ان لوگوں کے مابین جو گفتگو ہے اس کو وہاں پر بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہاں پر کیا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو جنتی ہے، دوسرے اعراف والے، بیچوں بیچ والے، اور تیسرے وہ ہے جو جہنمی ہے۔ چنانچہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور اسی طرح اعراف والے بیچ میں رہیں گے
تو چنانچہ ان کے مابین گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، جس کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی پیارے انداز سے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کا مطالعہ کریں، ان چیزوں پر غور و فکر کریں۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے کون کون سی چیزیں اور کس طرح ہمیں جو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ کہ اصحاب الجنہ یعنی جنت والے آواز دیں گے کس کو؟ اصحاب النار یعنی جہنم والے کو۔ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ان قد وجدنا ہمیں وہ چیزیں مل گئی ہے، وہ عیش و عشرت، وہ آرام کی زندگی ہمیں مل گئی ہے۔ ما وعدنا ربنا جس چیز کا اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا تھا، حقا بالکل اسی طرح وہ چیز مل گئی ہے۔ چنانچہ یہ طنزیہ انداز میں جہنمیوں سے بھی یہ لوگ پوچھیں گے جنتی کیا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا جو کام تم نے کیا تھا، جس چیز کے اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا تو تمہیں بھی وہ چیزیں مل گئی ہے؟ چنانچہ وہ لوگ کہیں قالوا نعم، ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، چنانچہ ایک آواز دینے والا آواز لگائے گا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ظالمین پر۔ کن لوگوں پر؟ کیسے لوگ؟ اس کی وضاحت آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ کافرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ویبغونها عوجا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وهم بالآخرۃ کافرون، اور یہ آخرت کا منکر تھا، اور اسی طرح سے وبینہما حجاب، یعنی ان لوگوں کے مابین ایک حجاب اور پردہ اور ایک آڑ اور ایک دیوار ہوگی۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسماہم، کہ اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسماہم، جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے ان کی علامتوں کو دیکھ کر، شناختوں کو دیکھ کر۔ ونادوا اصحاب الجنہ، چنانچہ یہ لوگ بیچوں بیچ میں ہوں گے، یہ لوگ جو جنت میں ہوں گے ان کو کہیں گے تمہارے لیے سلامتی ہو، تمہارے لیے سلامتی ہو، کہ لم يدخلوها وهم يطمعون، لیکن یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وهم يطمعون، لیکن یہ لوگ خواہش اور ان لوگوں کو پوری امید ہوگی کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر یعلمون کہا ہے کہ وہ لوگ جانتے ہوں گے۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ اعراف یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے نیکی اور برائی دونوں برابر ہوں گے، چنانچہ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں اور برائیوں کی وجہ سے جہنم میں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے مابین قطعی فیصلہ کرے گا، اسی کے انتظار میں یہ لوگ ہوں گے۔ چنانچہ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ جب ان لوگوں کی نگاہیں جہنم کی طرف کی جائے گی، چنانچہ یہ لوگ کہیں گے اللہ لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ تو ہمیں ظالموں کے ساتھ مت بنا۔ اور اسی طرح سے ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اصحاب اعراف یعنی بیچ والے یہ لوگ کہیں گے ان لوگوں سے جو دنیا کے اندر انہیں گالی گلوچ کرتے تھے، اور جب یہ لوگ اچھی چیزیں بولتے تھے تو وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، تو ان لوگوں سے یہ لوگ کہیں گے کیا تمہاری جمعیت نے، تمہاری جماعت نے، تمہاری ٹیم نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا؟ اور وما کنتم تستکبرون، تم تو بہت تکبر کرتے تھے، تم تو اپنے آپ کو بہت بڑا مانتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے بہت ہی پیاری بات کہی ہے کہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے، چنانچہ لوگ جنتی سے کہیں گے کہ ہم پیاسے ہیں، ہم بھوکے ہیں، چنانچہ تمہارے پاس جو پانی ہے، جو کھانا ہے مجھے بھی دے دو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کیا بہترین انداز میں سمجھایا ہے کہ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقهم اللہ قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، کہ جہنمی کہیں گے جنتی سے ان افیضوا علینا من الماء، کہ کچھ پانی ہمیں دے دو، ہمیں پیاس لگی ہے، یا کیا کرو او مما رزقكم اللہ، یا وہ چیزیں مجھے ہم لوگوں کو دے دو
جسے اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے جنتیوں کا جواب کیا ہوگا، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، چنانچہ جنتی جواب دیں گے نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں پینے کے لیے نہیں دے سکتا تھا۔ دنیا کے اندر جب کوئی پیاسا ہوتا تھا لیکن تم پانی نہیں پلاتے تھے، اور اسی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قالوا ان اللہ، وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین نے حرمہما علی الکافرین، کہ ان دونوں چیزوں کو، اس سے مراد مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد کھانا اور پینا، یعنی کھانا مراد لیا ہے کہ دونوں چیزیں تم پر حرام ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو لہو لعب سمجھ لیا تھا، کھیل سمجھ لیا تھا، تماشا بنا کے رکھا تھا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو لہو لعب بنا لیا تھا، کھیل کود بنا لیا تھا، اور دنیاوی زندگی نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ فالیوم ننساہم، ہم اسی طرح سے آج ہم اسے بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح سے ان لوگوں نے دنیا میں اس دن یعنی قیامت کے دن کو ان لوگوں نے بھلا دیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، آخرت وہاں جا کے حساب چکانا ہے، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہ ساری آیتیں ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ دنیا کے لوگوں تم صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہونے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔